بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل، وسميته بهداية النحو رجاء أن يهدي الله تعالى به الطالبين، ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام بتوفيق الملك العزيز العلام. عزیز طلبہ، اب خطبے کے بعد حضرت مصنف فرماتے ہیں اما بعد. یہ کلمہ فصل کہلاتا ہے کہ اس کے ذریعے خطبہ اور اصل مضمون کے درمیان فاصلہ کیا جاتا ہے، فرق کیا جاتا ہے، اور جب قائل اما بعد کہتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بات پوری ہو چکی ہے، خطبہ مکمل ہو گیا ہے اور اب اصل بات شروع ہونے جا رہی ہے. اما بعد، یہ اما جو ہے شرطیہ ہے، اسی لیے اس کے جواب میں فا آتا ہے. فہذا مختصر مضبوط، دیکھ رہے ہیں فا آیا ہے. اور بعد یہ ظروف زمانیہ میں سے، اور جب اس کا مضاف الیہ محذوف ہو، مذکور نہ ہو، لیکن وہ معتبر ہو، یعنی اس کا وہاں پر اعتبار کیا جا رہا ہو لیکن ذکر نہ کیا جائے، تو ایسی صورت میں یہ مبنی بر ضم ہوتا ہے، اسی لیے اما بعدو ہے. لیکن اگر اس کا مضاف الیہ مذکور ہو جائے تو اب ایسی صورت میں یہ منصوب ہوگا مفعول فی ہونے کی وجہ سے. تو چونکہ یہاں پر مذکور نہیں ہے، محذوف ہے لیکن معتبر ہے، اسی کو منوی کہتے ہیں، محذوف منوی ہو تو مبنی بر ضم ہوتا ہے. تو چونکہ یہاں مقصود کیا، اما بعد الحمد والصلاۃ، لیکن حمد و صلاۃ کے بعد. فہذا مختصر مضبوط فی النحو، یہ مختصر صفت ہے کتاب موصوف مقدر کی، اور ھذا سے اشارہ ہے ان مضامین کی طرف جو مصنف کے ذہن میں موجود ہیں اور انہیں تحریر میں لانا چاہ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں لیکن بعد حمد و صلاۃ کے تو یہ ایک مختصر کتاب ہے جو علم نحو میں مضبوط اور محفوظ ہے، جامع ہے. جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیہ. مہمات بمعنی مقاصد، نیچے لکھا ہے اے مقاصدہ، مسائل نحو بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. کافیہ نحو کی علماء کے درمیان بڑی معتبر اور مقبول کتاب ہے، جس کے مصنف علامہ ابن حاجب ہیں. تو جس ترتیب پر علامہ ابن حاجب نے کافیہ تحریر فرمائی اور اس میں مسائل نحو کو جمع کیا، اسی کی ترتیب پر حضرت مصنف نے ہدایت النحو میں بھی مسائل نحو کو جمع کیا. اور آگے جو عبارت مبوباً و مفصلاً کی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں دو اعراب لگا ہوا ہے، مبوباً و مفصلاً اس میں مفعول کے طور پر، اور مبوباً و مفصلاً اس میں فاعل کے اعتبار سے. تو اگر مبوباً اور مفصلاً اس میں فاعل مانتے ہیں تو معنی کیا ہوگا، باب در باب کرتے ہوئے اور فصل در فصل کرتے ہوئے. تو یہ حال واقع ہوگا جمعتو میں تو ضمیر متکلم سے، اور یہ فاعل سے حال ہو جائے گا.
اور اگر اس کو مبوباً و مفصلاً اس میں مفعول پڑھتے ہیں تو اس میں تو یہ حال اب بھی بنے گا، مگر یہ فیہ میں ہی ضمیر جو مجرور ہے اس سے حال ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کتاب میں مسائل نحو کو کافیہ کی ترتیب پر باب در باب اور فصل در فصل کرتے ہوئے واضح عبارت میں جمع کیا۔ تو یہاں کئی باتیں بیان کی، ایک تو یہ ہے کہ کافیہ کی ترتیب پر ہے، اور کافیہ کی ترتیب سے مقصود کیا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مسائل کو میں نے باب در باب اور فصل در فصل، یعنی جو کچھ بڑے بڑے عنوانات ہیں اور پھر ان کے تحت مختلف فصلیں ہیں، تو اس طریقے سے باب در باب فصل در فصل کرتے ہوئے الگ الگ کرتے ہوئے مسائل کو جمع کیا، کیونکہ اس میں آسانی ہوتی ہے، ایک فصل اور ایک باب پورا ہو گیا تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید ہے کہ اسے مختلف صورتوں میں اللہ رب العزت نے تقسیم فرمایا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بن کر بعبارت واضحہ کہ میں نے اس میں جو مسائل نحو کو جمع کیا وہ مشکل عبارتوں میں نہیں بلکہ واضح عبارت میں، مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها۔ ایراد کا معنی لانا، ذکر کرنا، مثال کی جمع ہے امثلہ، فی مسائلها اس کے تمام مسائل میں مثالیں لانے کے ساتھ، مثالیں ذکر کرتے ہوئے، من غیر تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل۔ من غیر تعرض، تعرض کا معنی چھیڑ چھاڑ کرنا، ذکر کرنا، بیان کرنا۔ ادلہ یہ دلیل کی جمع ہے، اور علل یہ علت کی جمع ہے۔ علت کا معنی سبب۔ تو جو مسائل اس کتاب میں بیان کیے ہیں ان کی مثالیں ذکر کر دی ہیں، مگر کہتے ہیں ان مسائل کی دلیلیں اور ان کے علل و اسباب کو ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ لئلا یشوش ذہن المبتدی۔ دیکھیے یہاں بھی دو اعراب لگا ہوا ہے واو پر، لئلا یشوش اور لئلا یشوش۔ تو یشوش پڑھیں گے یہ فعل معروف ہو جائے گا، تو اس صورت میں ذہن المبتدی کو مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب پڑھنا ہوگا۔ تو فعل معروف کا فاعل تعرض ہوگا، من غیر تعرض جو پہلے گزر چکا ہے وہ تعرض یشوش پڑھنے کی صورت میں اس کا فاعل بنے گا، اور ذہن المبتدی یہ مفعول بہ بن جائے گا۔ ترجمہ ہوگا تاکہ ان دلائل و اسباب کا ذکر مبتدی طالب علم کے ذہن کو مسائل کے سمجھنے سے حیرانی میں نہ ڈال دے، تشویش میں نہ مبتلا کر دے۔ اور یشوش واو پر فتحہ یعنی فعل مجہول پڑھنے کی صورت میں ذہن المبتدی پڑھا جائے گا کہ یہ نائب فاعل بن جائے گا فعل مجہول کا۔ تو اب یہاں فاعل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ فاعل ہوتا نہیں فعل مجہول میں۔ تو اب معنی ہو جائے گا لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل کا، تاکہ مبتدی طالب علم کا ذہن مسائل کے سمجھنے سے حیرانی میں نہ پڑ جائے۔ اور لئلا کو آپ جان لیجئے کہ لئن لا ہے، لام شروع میں جو ہے یہ لام کہ ہے اور لا لائے نفی، اور یہاں پر یہ ضابطہ ہے کہ جب لام کہ کا دخول لا پر ہو تو ایسی صورت میں ان کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اجتماع لامین لیلا نہ ہونے پائے، تو اس لیے یہاں پر ان ذکر کیا جاتا ہے لئلا یشوش یا یشوش۔ ہاں شین پر جو دو اعراب لگا ہوا ہے، شین پر فتحہ بھی ہے اور ضمہ بھی ہے، تو ضمہ پڑھے جانے کی یہاں کوئی وجہ نہیں ہے، صرف فتحہ پڑھا جائے گا، کیونکہ لئن لا میں لام کہ کے بعد ان کی تقدیر سے خود ہی منصوب ہوتا ہے، اور جبکہ یہاں مقدر نہیں بلکہ ان مذکور ہو گیا تو لا محالہ فعل مضارع یہ منصوب ہوگا نہ کہ مرفوع ہوگا۔ ایک بار اور ترجمہ پورے کا دیکھ لیں۔ بس یہ ایک
علم نحو میں جامع اور مختصر کتاب ہے۔ اس میں میں نے نحو کے مسائل کو کافیہ کی ترتیب پر باب در باب اور فصل در فصل کرتے ہوئے واضح عبارت میں جمع کیا۔ تمام مسائل میں مثالیں ذکر کرنے کے ساتھ بغیر دلائل و اسباب کو ذکر کیے ہوئے، تاکہ مبتدی طالب علم کا ذہن مسائل کے سمجھنے سے پریشان نہ ہو جائے۔ وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَايَةِ النَّحْوِ رَجَاءَ أَن يَهْدِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الطَّالِبِينَ، اور میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا اس امید پر، یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طالبین نحو کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو چونکہ یہ کتاب علم نحو میں ہے اور مصنف نے اس کا نام ہدایت النحو کیوں رکھا؟ وجہ تسمیہ بیان کریں، رجاء، یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طلبہ علم نحو کو ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائے۔ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَخَاتِمَةٍ، یہاں خاتمہ جو لکھا ہوا ہے اس پر کٹ لگا ہوا ہے، آپ حضرات سمجھ لیں یہ بات کہ اس کتاب میں ایک مقدمہ اور 3 اقسام ہیں، فقط خاتمہ نہیں ہے۔ یہ کسی لکھنے والے کے قلم سے سہون ہو گیا ہے، چونکہ پہلے زمانوں میں جو کتابیں ایک لوگوں تک پہنچتی تھیں تو اس کا طریقہ آج کے پریس کے دور کی طرح نہ تھا، بلکہ یہ ہوتا کہ ایک نے کتاب قلماً لکھی، اب کسی دوسرے کو ضرورت ہوئی تو اس نے اس سے لے کر کے کتاب لکھ ڈالی، ان سے نقل کر لیا، پھر کسی کو ضرورت ہوئی تو اس دوسرے سے لے کر کے نقل کر لیا، پھر کسی کو ضرورت محسوس ہوئی تو اس تیسرے سے لے کر کے نقل کر لیا۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ چلا کرتا تھا۔ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی ناسخ سے، کسی لکھنے والے سے یہ چوک ہو گئی کہ اس نے خاتمہ بڑھا دیا، ورنہ اس کتاب میں کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ تو وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور میں نے اس کتاب کو ایک مقدمہ اور 3 اقسام پر مرتب کیا ہے۔ بتوفیق الملک العزیز العلام، یہ تینوں اللہ رب العزت کی صفت ہیں، ملک بمعنی بادشاہ، عزیز بمعنی غالب، اور علام خوب جاننے والا۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت کے لیے علام بولا جائے گا لیکن علامہ نہیں بولا جائے گا، اگرچہ وہ بھی مبالغہ ہے اور تا اس میں مزید مبالغہ پیدا کرنے کے لیے ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے لیے اس کا اطلاق جائز نہیں، کیونکہ اس میں تائے تانیث کا ایہام ہوتا ہے۔ تو ہاں، اس کتاب کو میں نے مرتب کیا ایک مقدمہ اور 3 اقسام پر، غالب خوب جاننے والے بادشاہ کی توفیق سے۔ اما المقدمہ ففی المبادئ التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا، لیکن مقدمہ تو ان ابتدائی باتوں کے بیان میں ہے جن کو پہلے لانا ضروری ہے، جن کو پہلے ذکر کرنا ضروری ہے، لتوقف المسائل علیہا، اصل مسائل کے ان پر موقوف ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ مقدمہ لفظ ہے جو مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے۔ جب جنگیں ہوا کرتی تھیں، لشکر کی ترتیب دی جاتی تھی تو ان میں ایک اگلا دستہ ہوتا تھا جو آگے آگے چلا کرتا تھا، اصل لشکر سے پہلے ہوتا تھا، اور وہ راستوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے آگے بڑھتا تھا کہ کہیں دشمن گھات لگائے نہ بیٹھا ہو۔ تو وہ بڑا اہم حصہ ہوتا تھا، اگرچہ اصل لشکر پیچھے ہوتا تھا، تو اسے مقدمۃ الجیش کہتے تھے۔ تو اسی لفظ سے یہ مقدمۃ الکتاب، جو کتابوں میں مقدمہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ عنوان رکھا جاتا ہے مقدمہ کا، کیونکہ اس کے اندر وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں جو اصل مسائل کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ لیکن مقدمہ تو ان مبادی یا مبدا کی جمع ہے، بمعنی ان باتوں کے بیان میں جن کو آغاز میں ہونا چاہیے، شروع میں ہونا چاہیے۔ تو رہا مقدمہ تو ان ابتدائی باتوں کے بیان میں ہے جن کو پہلے لانا ضروری ہے مسائل کے ان پر موقوف ہونے کی وجہ سے۔ وفیہا فصول ثلاثہ، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ فصل اول، یہ پہلی فصل ہے،
النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض۔ اس پہلے مقدمے کے اندر مصنف نے علم نحو کی تعریف، اس کی غرض و غایت اور اس کا موضوع بیان کیا ہے، کیونکہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اصل مسائل فن سے پہلے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو جس فن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی تعریف ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں معرفت ہونی چاہیے کہ یہ کون سا فن ہے، اور اس کا موضوع ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ موضوع ہی کی وجہ سے علوم ایک دوسرے سے ممتاز کیے جاتے ہیں، ان میں فرق کیا جاتا ہے، اور غرض و غایت بھی معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمارے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تینوں باتیں آپ کے لیے نہایت اہم ہیں، ان تینوں باتوں کو یاد کر لیں، اور علم نحو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی غرض و غایت بھی آپ جانیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ یہ فن کیوں پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ ہم اس غرض اور اس مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں۔ تو آپ حضرات کو اس پر خاصی توجہ دینی ہے۔ تو پہلی چیز علم نحو کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض۔ یہاں تک علم نحو کی تعریف ہے۔ یہاں ذرا سا ترکیب سمجھ لیں، یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث، یہ احوال یعرف کا نائب فاعل ہے، یعرف فعل مجہول ہے، اس کا نائب فاعل احوال ہے۔ اواخر الکلم الثلاث، کلم یہ کلمہ کی جمع ہے، اور الثلاث یہ کلم کی صفت ہے، اور کلمہ کے تین اقسام آپ پڑھ چکے ہیں، انہی کو کلم الثلاث کہا ہے۔ وکیفیت ترکیب بعضھا، یہ کیفیت جو مرفوع پڑھا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کا عطف احوالو پر ہو رہا ہے جو نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو یہ بھی یعرفو کا نائب فاعل بنے گا علی سبیل العطف۔ تو علم نحو کس کا نام ہے؟ کہتے ہیں علم نحو ایسے اصول کا جاننا ہے، ایسے اصول کا علم ہے جن کے ذریعے تینوں کلموں کے آخر کی حالت معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے معلوم ہو۔ تینوں کلمے یعنی اسم، فعل اور حرف، ان کلموں کے آخر کی حالت معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے جن اصول کے ذریعے جانی جائے انہی اصول کا نام کیا ہے؟ نحو۔ تو کہتے ہیں نحو ان اصول کا جاننا ہے یا ان اصول کا علم ہے جن کے ذریعے تینوں کلموں کے آخر کی حالت معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے معلوم ہو، وکیفیت ترکیب بعضھا مع بعض، اور بعض کلمات کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو، کیونکہ چند کلمات کو جوڑنے ہی سے جملہ بنتا ہے اور جملہ ہی کلام ہوا کرتا ہے۔ تو آدمی جو بھی گفتگو کرتا ہے، جو باتیں کرتا ہے، کسی فن کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں جملوں کا استعمال ہوتا ہے اور جملے کلمات سے بنتے ہیں۔ تو یہ علم ایسا ہے کہ جس کے ذریعے تینوں کلموں کے آخر کی حالت معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے معلوم ہوتی ہے، یعنی اس کا آخر مبنی رہے گا یا معرب رہے گا، معرب رہے گا تو پھر مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں اس فن کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی بعض کلمات کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب، اس فن کی غرض و غایت بیان کر رہے ہیں۔ صیانت کا معنی ہوتا ہے حفاظت، ذہن کو بچانا، محفوظ رکھنا۔ خطأ لفظی کا مطلب تلفظ کی غلطی، بولنے کی جو غلطی ہوتی ہے اسے خطأ لفظی کہتے ہیں، اور کلام عرب سے سمجھ رہے ہیں عربی گفتگو، عربی بات چیت، اور اس کی غرض عربی زبان میں
لفظی خطا سے ذہن کو محفوظ رکھنا ہے۔ وَمَوْضُوعُهُ الْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ، اور اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ موضوع اس چیز کو کہتے ہیں جس سے اس علم میں، اس فن میں بحث کی جائے، تو چونکہ اس علم میں بحث کلمہ اور کلام سے کی جاتی ہے، کلمہ سے تو تینوں آخر کی حالت معلوم کرنے کے اعتبار سے کہ آخر معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، اور کلام سے بحث اس طور پر ہوتی ہے کہ آیا وہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، خبریہ ہے کہ انشائیہ ہے۔ تو اس طریقے کی مختلف باتیں کلام کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، تو چونکہ انہی باتوں سے اس علم میں بحث ہوتی ہے، اس لیے اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ تو یہ تینوں باتیں اس فصل اول کے اندر مصنف نے بیان فرما دیں، انہیں آپ حضرات یاد کر لیں اور اچھی طرح سے اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ اس علم کی جو غرض ہے وہ آپ کو کتنی حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے علم میں روز افزوں ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔